اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ وما كان لمؤمن اور کسی مومن کے شایان شان نہیں ہے ان يقتل مؤمنا کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے الا خطأ مگر غلطی سے ہو جائے تو یہ الگ بات ہے، لیکن قصد کر کے ارادہ کر کے کسی مومن کو قتل کر لے یہ کسی مومن کے شایان شان نہیں۔ ومن قتل مؤمنا خطأ اور جس نے کسی مومن کو غلطی سے اور خطأ قتل کیا فتحریر رقبۃ مؤمنۃ تو اس کے ذمے کفارہ بھی ہے اور دیت بھی ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ایک مومن غلام کا آزاد کرنا ہے، ایک مومن گردن کا آزاد کرنا ہے، اور رقبہ کا لفظی معنی تو گردن ہے، مراد اس سے غلام ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، باندی ہو یا غلام ہو، وہ مومن ہونا چاہیے۔ تو یہ کفارہ اس کے ذمے ہے، اور ودیت مسلمۃ الی اہلہ اور دیت ہے جو سپرد کر دی جائے گی الی اہلہ مقتول کے اہل کو، گھر والوں کو، اس کے ورثاء کو، الا ان یصدقوا الا یہ کہ مقتول کے گھر والے اس کے ورثاء معاف کر دیں۔ ان آیات کے اندر قتل خطا سے متعلق شرعی احکامات بیان ہوئے ہیں کہ قتل خطا کی صورت میں شرعاً کیا سزا لازم ہوتی ہے، ان کا ان آیات میں ذکر ہے۔ ویسے شرعاً جو قتل کی مختلف صورتیں ہیں اور جن صورتوں کی مختلف احکامات ہیں اس پر ہم ایک بحث وہاں سورہ بقرہ میں کر چکے تھے کہ شرعی یا شریعت کی نظر میں قتل تین طرح کا ہو سکتا ہے، ایک ہے عمد، اور ایک ہے شبہ عمد، اور ایک ہے خطا۔ تو یہ تین طرح کے قتل ہو سکتے ہیں۔ قتل عمد اس قتل کو کہتے ہیں جس میں قتل کرنے کا ارادہ بھی ہو، نیت بھی ہو، قصد بھی ہو، اور آلہ بھی ایسا استعمال کیا گیا ہو کہ جو اعضاء کو کاٹنے والا ہو، آہنی آلہ ہو، ہر ایسا آلہ جو عضو کو کاٹ دے، چاہے وہ تلوار ہے، چھری ہے، گولی ہے، یا یہ ہے کہ نوکیلا پتھر ہے، یا کوئی اور ایسا نوکیلا چیز ہے جو عضو کو کاٹ دے۔ تو ہر ایسے یعنی مطلب اس میں قصد اور ارادہ بھی ہونا چاہیے، آلہ قتل بھی ایسا ہونا چاہیے جس سے انسان کا عضو کٹ جائے، تو اس کو کہتے ہیں قتل عمد۔ اور ایک ہے شبہ عمد۔ شبہ عمد یہ ہے کہ انسان قتل کا ارادہ تو کر لے، ارادہ قتل ہو، قصد ہو، لیکن آلہ وہ آہنی نہ ہو، یعنی ایسا آلہ نہ ہو کہ جس کو عموماً قتل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے عضو کٹ جاتا ہے، ایسا آلہ نہ ہو، تو یہ شبہ عمد۔ اور خطا جو غلطی سے ہوا ہو، خطا قصد میں بھی اور ارادے میں بھی خطا ہو سکتی ہے کہ اس نے ارادہ تو کیا تھا کسی حربی کافر کو گولی مارنے کا، یا کوئی بھی تیر پھینکنے کا ارادہ کیا تھا، یا کسی شکار کو کیا تھا، اور وہ لگ گیا کسی شخص کو، کسی دوسرے فرد کو۔ اور خطا فی العمل بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال قتل خطا تو یہ تین صورتیں ہیں،
عمد، شبہ عمد اور خطا۔ پھر جو مقتول ہے وہ اس کی بھی 3 صورتیں ہیں، بلکہ اس کی 4 صورتیں ہیں مقتول کی۔ یا تو وہ مومن ہوگا، یا وہ ذمی ہوگا، یا وہ معاہد ہوگا، اور یا وہ حربی ہوگا۔ تو اس اعتبار سے قتل کی 8 صورتیں بن جاتی ہیں۔ مومن کا قتل عمد، اور مومن کا قتل خطا، شبہ عمد کا وہ عمد کے اندر ہی آتا ہے۔ مومن کا قتل عمد، مومن کا قتل خطا، ذمی کا قتل عمد، ذمی کا قتل خطا، معاہد کا قتل عمد، معاہد کا قتل خطا، حربی کا قتل عمد اور حربی کا قتل خطا۔ یہ 8 صورتیں بن جاتی ہیں۔ مومن کے قتل عمد اس کا حکم سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے کہ وہ قصاص، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، وہ قصاص ہے کہ اگر آپ مومن کا قتل عمد کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو قصاصاً قتل کر دیا جائے گا۔ یہ مومن کے قتل عمد کی سزا ہے۔ مومن کا قتل خطا اس کا حکم یہاں پر ہے، وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، غلطی سے ہی قتل کر سکتا ہے۔ تو غلطی اور خطأً اگر مومن کو قتل کیا، کہ غلطی سے آپ سے غلطی ہو گئی اور آپ کی گاڑی جو ہے نا، آپ نے اپنی گاڑی سے کسی کو کچل دیا، تو یہ بھی قتل خطا ہے۔ اور دوسری صورتیں بھی قتل خطا کی ہیں۔ تو خطأً اگر قتل کر لیا تو اس میں قصاص نہیں ہے، اس میں کفارہ اور دیت ہے۔ کفارہ یہ اللہ کا حق ہے، اور دیت یہ پھر ورثاء کا حق ہے، کہ ٹھیک ہے آپ سے غلطی ہو گئی، اس وجہ سے شریعت آپ کو قصاص کی سزا نہیں دے رہی، آپ سے غلطی ہو گئی، لیکن دوسری طرف ایک جان بھی تو گئی ہے، جو آپ کے غلطی کی زد میں آ کر ایک جان بھی تو گئی ہے، اور جس کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے اہل و عیال ہو سکتے ہیں، اور ان اہل و عیال کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ ادا تو کر لیں۔ ٹھیک ہے آپ سے غلطی ہو گئی، قصاص نہیں ہوا، لیکن ان کے لیے کچھ ادا کر لیں، جس کو کہتے ہیں شریعت میں دیت۔ تو یہ دیت لازم ہوگی، کفارہ بھی ہوگا اور دیت بھی ہوگا۔ کفارہ ہے ایک مومن غلام کا آزاد کرنا۔ یہاں جو ہے جیل روڈ پہ مزن چنگی، اچھا، ایک امریکن نے جو ہے پاکستانی کو قتل کر دیا تھا، ریمنڈ ڈیوس نے، وہاں دیت لے کے جو ہے اس کو انہوں نے معاف کر دیا، تو وہاں دیت بنتی ہے۔ دیکھیں اگر وہاں پر قتل عمد نہ ہو، شبہ عمد ہو یا قتل خطا ہو، تو اس میں تو دیت بنتی ہے۔ گولی سے مارا تھا، جان بوجھ کے مارا تھا۔ اگر ہاں گولی سے مارا ہے، قصداً مارا ہے، تو اس صورت میں تو وہ قتل عمد ہے، پھر تو وہاں پر قصاص ہی ہے، وہاں پر پھر وہ نہیں ہے۔ لیکن وہ تو گاڑی سے نہیں مارا تھا، نہیں گولی سے مارا تھا، گولی سے مارا تھا۔ ہاں وہ تو قتل عمد ہے۔ قتل عمد کی عمد نہیں مانتا، کیونکہ وہ اس ٹارگٹ سے نہیں آیا تھا کہ اس نے اس کو مارنا ہے، وہ خود ایسے حالات میں پھنس گیا کہ اس کو کرنا پڑا۔ یا تو اس نے عمدن تھا نا، نہیں گولی سے مارا تھا۔ مجھے یہ تھا کہ یہ مجھے مارنے آئے، وہ اس کو مارنے کے لیے گھر سے نہیں نکلا تھا، وہ تو وہاں پہنچا، وہاں حالات ایسے بنے کہ اس کی موومنٹ جو ہے وہ ٹریس آؤٹ ہو گئی، اور اس نے کہا کہ اس سے چھٹکارا کرانے کے لیے اس کو مارو۔ ہاں تو قتل کرنے میں تو عمد شامل تھا نا، آلے قتل بھی تھا، اور قتل کرنے کے ارادے سے مارا۔ اچانک حالات ایسے بنے نا کہ اس نے اپنا آپ بچانے کے لیے نہیں وہی ہے نا کہ اپنے آپ بچانے کے لیے بھی اگر قتل کیا ہے تو آلے قتل بھی استعمال کیا ہے، اور ارادے قتل بھی ہے۔
تو اس کو دیکھا جائے گا۔ خطأً کا تو مطلب یہ ہے کہ میں کسی اور کو مار رہا تھا اور گولی اس کو لگ گئی، یا یہ کہ میری گاڑی مجھ سے غلطی ہو گئی، گاڑی ادھر ادھر ہو گئی اور کوئی نیچے کچل گیا، یہ یعنی میرے عمل کو دیکھا جائے گا کہ اس میں میرے عمل کی وجہ سے جو قتل ہوا ہے اس میں اس کے قتل کا میری نیت اور ارادہ تھا یا نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جب اسی کو ٹارگٹ کر کے کہ میرا پیچھا کر رہا ہے، اسی کو ٹارگٹ کر کے میں نے جب گولی چلائی ہے تو آلے قتل بھی ہے اور عمد بھی ہے، تو یہ قتل عمد ہے۔ واقعہ تو یہی ہے اس میں۔ ہاں تو پھر یہ قتل عمد ہے۔ قتل عمد میں جو آپ قصاص۔ ڈیفینس کی بات کریں تو ملکی قانون کا ہے، وہ آرگومنٹ کرتے ہیں وہ کہ یہ دفاع میں ہمارا، تو یہاں شریعت کی بات ہو رہی ہے۔ دیت دی گئی۔ قتل عمد میں تو قصاص ہے کہ وَلَكُمْ فِي تو مومن کا قتل عمد قصاص، مومن کا قتل خطا اس میں کفارہ اور دیت، جو یہاں اس آیت میں ہے کہ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، یہ کفارہ ہے، ایک مومن غلام کو آزاد کرنا۔ پھر آگے اس کا ذکر ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ، مومن غلام نہ ملے، جیسے آج کل غلام ہے ہی نہیں، اور یا ملے لیکن یہ کہ آپ مومن غلام خرید نہیں سکتے، تو فصیام شہرین متتابعین، تو کفارہ یہ ہوگا کہ مسلسل 2 مہینے روزے رکھنے۔ یہ قتل خطا کی صورت میں ہے، یعنی شبہ عمد کا بھی یہی ہے اور خطا کا بھی یہی ہے۔ عمد کی صورت میں قصاص ہے، شبہ عمد اور خطا کی صورت میں شبہ عمد کا بھی وہی ہے کہ قصد تھا، آلے قتل صرف ایسا تھا کہ جو عمد والا نہیں تھا، قتل کرنے کے ارادے سے ہی تھا، جیسے مثال کے طور پر کوئی ایسی بھاری چیز میں نے کسی کے سر پر مار دی کہ جو دھاری دار نہیں ہے اور قتل کرنے کے ارادے سے ہی میں نے ماری ہے، یا اس کا گلا میں نے دبا دیا قتل کرنے کے ارادے سے ہی، تو یہ شبہ عمد ہے، اور اس شبہ عمد کے اندر بھی قصاص نہیں ہے۔ شبہ عمد کے اندر شبہ عمد اور قتل خطا ان دونوں کے اندر کفارہ اور دیت ہے۔ ہاں آخرت کے اعتبار سے فرق ہے، یہ تو دنیاوی احکامات ہیں، یہ نہیں کہ خطأً میں نے قتل کیا تو اس میں بھی کفارہ اور دیت ہے، تو اس کا بھی جو ہے نا مجھے کوئی گناہ نہیں تھا کیونکہ غلطی ہو گئی مجھ سے، تو شبہ عمد میں مجھے قتل کرنے کا قصد اور ارادہ ہے تو اس میں مجھے کوئی گناہ نہ ہو، نہیں، اور قصد اور ارادہ سے آپ نے کیا ہوا ہے تو ظاہر ہے آخرت کے احکامات تو الگ ہیں۔ ان دنیاوی اعتبار سے جو عدالت، اسلامی عدالت جو فیصلہ کرے گی شبہ عمد میں کفارہ اور دیت کی کرے گی، قتل خطا میں بھی کفارہ اور دیت کی کرے گی۔ ہاں صرف قتل عمد کے اندر قصاص، اور وہ قتل عمد کا جو قصاص ہے وہ اس کے معافی کا بھی کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے شبہ عمد کے اندر۔ ہاں اس میں ہاں ورثہ اگر معاف کرنا چاہے بشرطے کہ سارے ورثہ بالغ ہوں اور کوئی ان میں نابالغ نہ ہو، تو اس صورت میں ورثہ اگر معاف کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، لیکن کسی عدالت کو یہ اختیار حاصل نہیں۔ اور قتل تو اس میں خطا کے اندر چونکہ عمد کے علاوہ دوسرے پر خطا کا اطلاق ہوتا ہے آلے قتل استعمال نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس لیے خطا اور شبہ عمد ان دونوں کا حکم یہاں پر ہے کہ جس نے کر لیا تو اس پر کفارہ اور دیت لازم ہوگی۔ یہ تو مومن کے قتل عمد اور قتل خطا کا حکم ہوا۔ اب ذمی ہے، ذمی آپ جانتے ہیں کہ اسلامی ریاست ہو اور اسلامی ریاست کے ساتھ اسلامی ریاست میں جس نے مستقل رہنا ہو اور ریاست کا مستقل باشندہ ہو غیر مسلم، اسلامی ریاست کا وہ غیر مسلم مستقل باشندہ جو ریاست اسلامیہ کو جزیہ ادا کرتا ہو اور ریاست اس کے جان مال عزت آبرو کی اسی طرح محافظ ہو جس طرح کے مسلمانوں کے جان مال اور عزت آبرو کی حفاظت اسلامی ریاست کرتی ہے، اس کو ذمی کہتے ہیں۔ ذمی کا قتل عمد اس میں بھی قصاص، کہ اگر کسی نے اسلامی ریاست میں رہنے والے ایسے غیر مسلم کو عمدن قتل کر لیا کہ جو ذمی تھا تو اس میں بھی قصاص، اور اس قصاص کا ذکر حدیث میں ہے۔ دارقطنی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذمی
کے بدلے میں بھی قصاص ہے۔ اور ذمی کا قتل خطا ہو تو اس کا بھی یہاں حکم مذکور ہے آگے جا کر کہ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ تو اس میں بھی وہی حکم ہے جو ایک مسلمان کے بارے میں ہے کہ کفارہ بھی ہے اور دیت بھی ہے۔ اب معاہد ہیں، معاہد کہیں یا مستأمن کہیں، اس میں اور ذمی میں یہ فرق ہے کہ ذمی تو مستقل باشندہ ہے اسلامی ریاست کا، معاہد وہ اسلامی ریاست کا باشندہ ہے ہی نہیں۔ وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کا کسی دوسری ریاست کے ساتھ یا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، جنگ بندی کا، صلح کا معاہدہ ہے، تو اس اعتبار سے ان لوگوں کے ساتھ، جس قوم کے ساتھ، جس ریاست کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، وہاں کے باشندے ہمارے لیے معاہد ہیں، مستأمن ہیں۔ تو بہرحال معاہد یا مستأمن کا قتل عمد وہ بھی جائز نہیں ہے، اور اگر کسی نے معاہد کا قتل عمد کیا تو اس میں بھی قصاص ہے۔ اس کا ذکر پچھلے رکوع میں جو ہوا ہے کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو صلح کا اور صلح کے معاہدے کو وہ نہ توڑے فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں دیا ہے، یعنی ان کے قتل کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی معاہد اور مستأمن کو قتل کرتا ہے تو یہ ناجائز قتل ہے اور اس کے بدلے میں بھی اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ چھٹی صورت معاہد کا قتل خطا، اس کا یہاں پر ذکر ہے وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، تمہارے اور ان کے درمیان میں عہد ہو، تو عہد دائمی ہے تو ذمی ہے، تو ذمی کا حکم بھی آ گیا۔ عہد دائمی نہیں ہے، وقتی ہے، وہ معاہد ہے، تو معاہد کا حکم بھی یہاں سے معلوم ہو گیا کہ اس کا حربی رہ گیا، حربی کا قتل عمد اور حربی کا قتل خطا، وہ تو جہاد کا جو حکم ہے اس میں حربی کا قتل عمد جائز ہے، تو قتل خطا تو بطریق اولا اس کے جائز ہے۔ تو یہ احکامات ہیں قتل کے حوالے سے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کفارے کا تو ذکر ہے کہ یا غلام آزاد کرنا ہے، غلام نہیں ہے تو مسلسل 2 مہینے روزے رکھنے ہیں۔ مسلسل کا مطلب یہ ہے کہ اگر درمیان میں کوئی ایک روزہ آپ کا چھوٹ گیا تو دوبارہ سے آپ نے شروع کرنے، الا یہ کہ وہ خاتون ہو، کہ جس کے ماہواری کے مسائل ہوں، عذر ہوں، تو اس کے لیے نہیں، لیکن یہ کہ پھر یہ مسلسل 2 مہینے روزے رکھنے، یہ کفارہ ہے۔ اور دیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی اس کی مختلف صورتیں تھیں۔ اونٹوں کی صورت میں 100 اونٹ تھے، اور اس گائے کی صورت میں 200 گائے تھی، اور بکریوں کی صورت میں 2000 بکریاں تھیں، دراہم کی صورت میں 10,000 درہم تھے، دینار کی صورت میں 1000 دینار تھے۔ تو بہرحال آج کل تو اونٹ اور گائے اور بکریوں کا وہ نہیں ہے، نقدیوں کا ہی رواج ہے۔ اس زمانے میں ان سب چیزوں کا رواج ہوا کرتا تھا، آج کل تو صرف نقدی کا ہی ہے۔ تو نقدی کا جو حساب لگایا ہے 1000 دینار کے اعتبار سے بھی آپ دے سکتے ہیں دیت، اور 10,000 درہم کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں۔ 10,000 درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا اور دینار سونے کا، تو 10,000 درہم میں چاندی کی جو مقدار تھی 2625 تولہ چاندی، 2625 تولہ چاندی، اور اگر کلو کے حساب سے دیکھ لیں تو 30 کلو 618 گرام، یہ 10,000 درہم میں چاندی کی مقدار ہے۔ تو چاندی کے حساب سے دیت دینی ہے تو 2625 تولہ چاندی کی جو قیمت ہو مارکیٹ میں وہ دیت ہوگی چاندی کے حساب سے۔ سونے کے حساب سے 1000 دینار تھا تو 1000 دینار میں سونا تھا 375 تولہ، 375 تولہ سونا تھا، اور کلو کے حساب سے دیکھ لیں تو 4 کلو 374 گرام، یہ سونے کے حساب سے دیت کی مقدار ہے۔
تو اب سونے کے حساب سے تو آج کل اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، یعنی 375 تولہ سونا، یہ میں نے حساب لگایا تو تقریباً 8.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے، جو قیمت میں نے دیکھی سرچ کی ہے تو اس حساب سے 8.5 کروڑ روپیہ بنتے ہیں، اور چاندی کے حساب سے 68 لاکھ اور کچھ بنتے ہیں۔ تو اب یہ پھر ان میں ہے کہ وہاں پر وہ باہمی اگر سونے کے حساب سے دینے کا وہ مطالبہ کرتے ہیں تو یہ بھی حق ہے ورثاء کو، اور چاندی کے حساب سے وہ راضی ہوتے ہیں تو یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسلامی عدالت دیکھیں اور فیصلہ کر لیں کہ ہاں چاندی کے حساب سے دینا ہے۔ یہ دیت کی مقدار، اور دیت یہ عاقلہ پر ہے۔ جو پاکستانی قانون ہے اس میں دیت دفعہ نمبر 319 اس کے حساب سے دیت ہے، لیکن دیت قاتل پر ہی رکھی ہے، دیت قاتل پر نہیں ہے۔ کفارہ تو قاتل پر ہی ہے، دیت عاقلہ پر ہے۔ عاقلہ سے مراد ہے کہ اس کی برادری جو جس کا اس کو تعاون حاصل ہوتا ہے، اور برادری میں وہ نہیں کہ خونی رشتہ دار وغیرہ، وہ شامل نہیں ہے، وہ بھی شامل ہے لیکن بعد میں آتے ہیں۔ برادری میں جیسے یہ ہے کہ مختلف قسم کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، جیسے یونینز بنے ہوئے ہیں اور وہ آپس میں وہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں۔ تو جہاں کہیں ایسی کمیونٹی بنی ہو، ایسی تنظیم بنی ہو، ایسی یونین بنی ہو تو ان پر یہ دیت ادا کرنا لازم ہے، اور وہ بھی 3 سال کے عرصے میں۔ پاکستانی قانون میں عاقلہ پر نہیں لاگو کیا گیا ہے، دفعہ 319 کے تحت یہ قاتل پر ہی لاگو کیا گیا، حالانکہ شرعی اعتبار سے یہ دیت عاقلہ پر ہے، قاتل پر نہیں ہے۔ یعنی پاکستانی قانون کو آپ دیکھ لیں تو قاتل بیچارہ اگر مقتول کے ورثاء اس سے سونے کے حساب سے مانگتے ہیں، 8 کروڑ اس کی تنہا کہاں سے لائے گا؟ عدالت نے اسی کو پکڑنا ہے کہ بھائی دے دو، لیکن شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو عدالت نے عاقلہ کو پکڑنا ہے، قاتل کو نہیں پکڑنا، عاقلہ کو پکڑنا ہے کہ بھائی ہاں دیت ادا کر لو۔ تو بہرحال شرعی اعتبار سے عاقلہ پر ہے کہ عاقلہ یہ دیت ادا کرے گی، اور وہ بھی 3 سال کے عرصے میں ادا کرے گی، فوری بھی نہیں، تو 3 سال کے عرصے میں ادا کرے گی۔ تو اس میں ایک طرح تو صرف قاتل پر بھی بوجھ نہیں آیا کہ وہ اتنی دیت ادا کیسے کرے گا، عاقلہ پر آیا۔ دوسری طرف یہ دیکھا جائے کہ عاقلہ کا کیا گناہ ہے، قتل اس نے کیا ہے، عاقلہ وہ کیا کرے؟ تو بہرحال اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب قتل کرتا ہے تو ہر ایک بندہ قتل نہیں کرتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ مضبوط ہے اور میرے پیچھے سپورٹ ہے، اس سپورٹ کے غرور میں آ کر بندہ قتل کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس غرور کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ دار ٹھہرایا ہے، جو ہاتھ پیچھے ہیں ان کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ تنظیم بناتے ہیں، کمیونٹی بناتے ہیں، برادری بناتے ہیں، تو ہر ایک کی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے برادری کا فرد کسی غیر ذمہ دار عمل کا مرتکب نہ ہو، مرتکب ہوگا تو آپ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس لیے ہر ایک یہ سوچے کہ ہمارے برادری کا، ہماری تنظیم کا، ہمارے کمیونٹی کا کوئی فرد اس طرح کی کسی چیز میں ملوث نہ ہو، اور اس کی وہ فکر کرے، تب جا کر معاشرہ بنے گا۔ نہیں تو صرف کمیونٹی تنظیم بنا کر آپ اس کو مضبوط تو کریں گے، آگے وہ جو بھی کچھ کرتا رہے آپ کے بلبوتے پر۔ تو شریعت اس کو نہیں، شریعت کہتی ہے کہ ہاں معاشرے میں توازن ہونا چاہیے۔ اگر اس کے ہاتھ آپ نے مضبوط کیے ہیں کمیونٹی کی صورت میں یا دوسری صورتوں میں، تو پھر جب دیت کی بات آئے گی تو دیت بھی ادا کر لیں، تاکہ صرف کمیونٹی بنانے پر آپ اکتفا نہ کر لیں، بلکہ اس کمیونٹی کی نگرانی اور اس پر معاشرے میں اچھے افراد بننے کی وہ ذمہ داری بھی آپ کے ذمے ہوں۔ تو یہ دیت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ مرد جو مقتول ہے تو اس کی دیت یہ ہے، عورت اگر مقتولہ ہے تو اس کی دیت نصف آدھی ہے، اور دیت بہر صورت عاقلہ پر ہے۔ تو پاکستانی قانون میں یہ سقم ہے شریعت سے متصادم کہ وہاں قاتل پر ہی دیت ہے، اور شرعی اعتبار سے یہ عاقلہ پر دیت ہے۔ جو قانون یہ دیت کے بنانے والے ڈاکٹر محمود غازی رحمہ اللہ بھی شامل تھے، ان سے پوچھا ان کے ایک شاگرد نے کہ بھئی آپ نے عاقلہ پر کیوں نہیں رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اس میں معاشرے میں عاقلہ تو ہے ہی نہیں،
لیکن یہ کوئی جواز نہیں تھا کہ عاقلہ ہے ہی نہیں. بھئی جب اسلامی قوانین معاشرے کے پابند تو نہیں ہے، معاشرہ اسلامی قانون کے پابند، عاقلہ نہیں ہے تو پھر عاقلہ کی تشکیل اور تعیین کرنا یہ ذمہ داری ہے. سرے سے عاقلہ ہے ہی نہیں تو اس صورت میں دیت کے احکامات بھی بدل جاتے ہیں کہ اس کی دیت بیت المال سے ادا کر لی جائے. تو ساری چیزیں ملحوظ نہیں رکھی گئی ہے اس قانون کے اندر. تو بہرحال یہ قتل کی صورتیں ہیں اور یہ دیت کے احکامات ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نا پاکستان کے کچھ